کیا آپ نے کبھی ایسے محسوس کیا ہے کہ آپ نے لوگوں سے بہت سی امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں اور آپ کو وہی امیدیں بعد میں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسے محسوس کیا ہے کہ آپ نے کسی سے ایسی توقع کی تھی اور پھر وہ آپ کی توقع جو ہے وہ پوری نہ ہوئی اور دل جو ہے وہ ٹوٹ سا گیا، اور پھر ایسا وقت آیا کہ آپ نے لوگوں سے امیدیں جو ہیں وہ کم کرنا شروع کر دیں؟ لیکن کیا یہ دل کے سخت ہونے کی نشانی ہے یا پھر سکون کی طرف آپ کا قدم ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ استغفر اللہ جو ہے یہ کیسے آپ کے دل کو مضبوط بناتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو، آپ کی امیدوں کو دنیا سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ سے کیسے جوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے میری استغفر اللہ سیریز، جہاں ہم روز مل کر استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یقیناً استغفر اللہ سے ہی جڑا ہوا ہے، اور استغفر اللہ کے ہی ایک نئے پہلو، نیا ریویو، نیا ایک اینگل ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہمیں کیسے کیسے فائدہ پہنچاتا ہے اور ہماری زندگی میں کیسے سکون میسر کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر توقعات کے بارے میں بات کریں گے، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایکسپیکٹیشنز، جو ہم لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور اسباب سے لگا لیتے ہیں۔ ہمارے آس پاس کی دنیا میں جو بھی ہمیں کوئی ایک ایسے مقام ملتے ہیں، ایسی ریزنز ملتی ہیں جو ہماری خوشیوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا کنیکشن یا کہہ لے جو برج بن سکتی ہیں، ہمیں لگتا ہے، ہماری عقل کے حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ لوگ، وہ مقام، وہ سفارشیں، وہ ہر طرح کے عہدے، سب کچھ، وہ ہم ان کو برج سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے دل کی خواہش، ہماری کہہ لے کہ ہماری جو بھی ایک خواہش ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے ہمارا کنیکشن ڈیولپ کرنے میں ہماری آسانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کے ساتھ توقعات جوڑ لیتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا پاسبلٹی میری زندگی میں ہو جائے، اور میں جو ہوں نا، میں اس اپرچونٹی کو اویل کر سکوں اور میری جو ہے نا وہ خواہش پوری ہو جائے، یا آپ ایک دل میں ہی آپ کے بات آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ جو ہو نا اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہتے ہو، اور آپ دل ہی دل میں خود ہی ایکسپیکٹیشنز کا ایک انبار جمع کر لیتے ہو، اور جی آپ ایکسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک طرح سے ویسٹ آف ٹائم بھی کر رہے ہوتے ہو، اور آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا اوپر سے آرڈر نہیں آئے گا، آپ کو وہ چیز اگر نہیں ملنی یا آپ کے نصیب میں اگر نہیں لکھی، تو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ بالکل ضائع ہے۔ ہمارا دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنا، لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا، مواقع یا جگہوں سے یا چیزوں سے، جہاں سے بھی آپ کو سوری ٹو سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ ان سب چیزوں سے ایکسپیکٹیشن رکھنے میں آپ کو صرف ضلالت فیس کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو ایک ٹائم آتا ہے، لیٹ ڈاؤن فیل کروایا جاتا ہے، آپ کو یہ چیز ریئلائز کروائی جاتی ہے کہ آپ نے جس انسان سے توقع رکھی، جس چیز سے توقع رکھی، جس مواقع سے آپ نے توقع رکھی، وہ آپ کو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو ریئلائز کروایا جائے گا کہ آپ جو ہو نا، آپ نے ان سے اپنی ایکسپیکٹیشن کا کنیکشن جوڑا، اور آپ خود بخود شرمندہ ہو جاؤ گے۔ لیکن گاڈ گفٹڈلی وہ لوگ جو ہے نا وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، یا کہہ لے کہ وہ میں تو ان کو خوش قسمت ہی کہوں گی، جو ایکسپیکٹیشن کسی سے اپنی نہیں جوڑتے، اور جو ہے نا وہ اپنا ویسٹ آف ٹائم بھی نہیں کرتے، اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات، کہ وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو پریورٹائز کرتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے، بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ ہماری پچھلی جنریشن جو تھی وہ ایمان سے جڑی ہوئی تھی، اپنے عقیدے سے جڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ سے ان کا جو ہے نا کنیکشن اسٹرانگ تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کی ہماری جو جنریشن ہے، کیونکہ ان میں انویسٹمنٹ ویسے نہیں کی گئی، یا ان کو ایک طرح سے گیجٹس ایسے رکھ دیے گئے ہیں ان کے آگے کہ وہ اپنی لائف کو اس گیجٹ کے ہی آس پاس بزی رکھتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ نہ ان کا اللہ تعالیٰ سے ویسا کنیکشن ہے، نہ ہی ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے۔ تو ہماری جنریشن کو، ہماری نئی آنے والی جو جنریشن ہے، اس کے لیے بھی خاص طور پر
ऐसी चीज़ें डेवलप करना, ऐसे सोच को डेवलप करना, ऐसी स्पिरिचुअल पावर डेवलप करना, वो हमारा वक्त से पहले डिसीजन लेने वाली बात है। यानी कि हम जितना जल्दी इन चीज़ों का डिसीजन ले लेंगे, जितना जल्दी इन चीज़ों पर रोशनी डालेंगे, उतना ही हमारी अगली जनरेशन की कह लें कि बर्बादी से बचत हो सकती है। लेकिन अफसोस के साथ अगर हम इस पे रोशनी डालें तो, अगर हम इस बात को वैल्यू करें तो, यानी हम बज़ाहिर दूसरी जो बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो नज़र आती हैं, जो वाज़े क्लियर हैं, या जैसे जो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, उन पे तो होमवर्क किया जाता है, लेकिन इनर हीलिंग पर, स्पिरिचुअल पावर पर और स्पिरिचुअल हीलिंग पर जो है ना, वो होमवर्क नहीं किया जाता। जबकि असल ताकत आपके बच्चे की और आपकी स्पिरिचुअल पावर में ही है। और वो कैसे है? जब आप अपनी रूह को एक ऐसी ज़ात के साथ कनेक्ट कर लो, ऐसी ज़ात के साथ जोड़ लो कि आपकी वो जो रूह है वो ना सिर्फ पाक साफ़ रहेगी, बल्कि उसको चार्जिंग मिलती रहेगी। और वो चार्जिंग जो है, उसको पावर जो मिलनी है, चार्जिंग जो मिलनी है, वो उस ख़ास ज़ात से ही मिलनी है। और वो ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन डेवलप करने से ही आपकी जो इनर हीलिंग है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ना सिर्फ आपका, आप अगर इससे हीलिंग के प्रोसेस में आ गए, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर आ गई, तो ऑटोमेटिकली आपकी अगली जनरेशन को भी इसका यकीनन फ़ायदा पहुंचेगा। मेरा यहाँ पर इस चीज़ को डेप्थ तक डिस्कस करना, अस्तगफिरुल्लाह का एक एक फ़ायदा आपके सामने रखना, जो हो सकता है आपकी नज़र में या सुनने वालों की नज़र में किसी के लिए ये शायद अभी माइनर फ़ायदे हों, लेकिन ये बेसिक फ़ायदे हैं जो हमारी हर बंदे के अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ़ एक मेडिसिन, एक ज़िक्र, एक कलाम जो आप अपनी ज़िंदगी का जब हिस्सा बना लोगे, तो वो आपको इन सब चीज़ों पे ओवरकम करना ले जाएगा। यानी आप ओवरकम कर जाओगे, जो कि मोस्टली आप नहीं कर पाते हो। आप इरादा तो कर सकते हो, आप अपने अंदर ख्वाहिश तो रख सकते हो कि मैं स्पिरिचुअली इतना पावरफुल हो जाऊं, लेकिन आप प्रैक्टिकली करने में जो है ना, फितनों के दौर में से गुजरने के उसमें रीज़न पे आप जो हो ना, वो प्रैक्टिकली करने में नाकाम हो जाओगे। ठीक हो गया? तो पॉइंट इज़ दिस कि आप अगर चाहते हैं कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर आ जाए, आपके अंदर आप जो है लोगों से उम्मीदें छोड़ दें, कनेक्शन छोड़ दें, और वो उम्मीद जो है ना, बजाय इसके कि आपको शर्मिंदा करवाया जाए इन फ्यूचर या आपको लेट डाउन फील करवाया जाए, ऐसी ज़ात से अपनी उम्मीदें आप जोड़ें जो आपको ना शर्मिंदा करेगी, बल्कि वो इंतज़ार में बैठी है और वो खुश होती है कि मेरे से एक्सपेक्टेशन रखी जाए। और वो ज़ात ऐसी ज़ात है जो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे ना सिर्फ पूरा उतर के दिखाती है, बल्कि वो आपको इसका डबल इफ़्ज़ा भी देती है, बशर्ते कि हम उस पे पूरा डिपेंड करें, बशर्ते कि हम उस ज़ात पे पूरा ट्रस्ट करें। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को दुनियावी सहारों पे या दुनियावी ताल्लुकात पे, दुनियावी चीज़ों पे डिपेंडेंसी से हटाने के लिए की बजाय उसको हटा कर आप अल्लाह ताला पे डिपेंड कर जाएं, तो ये आपकी असल कामयाबी है। एग्जैक्टली यही आपकी एग्जैक्ट कामयाबी है कि आप जो हो दुनियावी सहारों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, इस दुनिया में रहो भी सही, इसमें से गुज़रो भी सही, और लेकिन आप जो है ना, जैसे परिंदा ऊपर आसमान पर उड़ता है ना, अब उस आसमान के ऊपर ऊपर से बस उड़ने वाली फीलिंग आपकी दुनिया में हो, लेकिन फ़िज़िकली आप वहाँ मौजूद हो, लेकिन आप स्पिरिचुअली जो है ना, वो आप उड़ रहे हो। उड़ इन सेंस रहे हो कि आपका कनेक्शन जो है वो उस ज़ात से कनेक्ट हो चुका है। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में बच्चा जो है ना, वो इससे जुड़ जाए, इस ज़िक्र को के साथ दोस्ती कर ले, इस ज़िक्र को अपना ले और इसको लाइट ना ले। यानी कि ये ज़िक्र जो है ना, आपकी ज़िंदगी की काया पलट देगा, आपकी पर्सनैलिटी की काया पलट देगा। लेकिन अफसोस के साथ कि शायद इस पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। हमें मतलब मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना हम शायद अच्छा समझते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला के ज़िक्र पे डिपेंड नहीं होना चाहते, जबकि असल सुकून हमें मेडिसिन की बजाय अल्लाह के ज़िक्र में ही मिलना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी उम्मीदें इंसानों से वाबस्ता ना रखें, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मोस्टली जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, उनमें से 99% वो लोग होंगे जो लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख कर शर्मिंदा होकर बैठे होंगे। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ। मेरे कहने का सिर्फ़ और सिर्फ इतना मकसद है कि वही लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे जो दुनिया से उम्मीद लगा कर आज उससे शर्मिंदा हो के बैठे होंगे, या कह लें कि उनका दिल
ٹوٹ گیا ہوگا دنیا کی امیدیں بار بار جوڑنے سے۔ تو انہی لوگوں کو میں یہاں پر ڈائریکٹ یہاں پر ڈسکس کر رہی ہوں، ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ وہی لوگ میری اس بات کو یقین سے، ٹرسٹ کے ساتھ ایک دفعہ فالو کر کے دیکھیں، استغفر اللہ سے جڑ جائیں، استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کا نہ صرف دل مضبوط کر دے گا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے کے لیے ایسی آسانیاں ملیں گی، ایسے یہ آپ کے اندر ایسی مضبوطی پیدا کرے گا کہ آپ آہستہ آہستہ خود بخود دنیاوی سہاروں سے، دنیاوی ایکسپیکٹیشن سے خود بخود ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی ساری کنیکشن، سب ایکسپیکٹیشنز رکھنا شروع کر دو گے۔ یہ آپ نہیں کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کروائیں گے۔ فوراً بھی نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی۔ میں خود اس پروسیس سے گزری ہوئی ہوں۔ میں استغفر اللہ پڑھنے سے پہلے کوئی اور تھی، اب میں کچھ اور ہوں۔ پہلے میری ایکسپیکٹیشنز دنیا سے جڑی ہوئی تھیں، لیکن اب میں الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ آج میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ آمادہ کیا ہے اور مجھے ریئلائز کروایا ہے کہ مجھ سے ایکسپیکٹیشنز رکھو تاکہ دنیا سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے کوئی کنیکشن اس طرح کا نہ رکھنا پڑے، کوئی ایسی امید جو آپ کو کل کو شرمندہ کرے، تو آپ جو ہے ایسی ذات سے اپنا کنیکشن رکھیں، اپنے بچوں کا کنیکشن جو ایسی ذات سے کروائیں جو نہ صرف ان کو ان کی امید میں پورا اتر کے دکھائے گی، بلکہ ان کو دنیا کی نظر میں بھی اچھا ثابت کروائے گی۔ اور وہ کیا چیز ہے، کیا ذکر ہے؟ استغفر اللہ کا ذکر۔ جی ہاں، آج ہی سے استغفر اللہ سے اپنے بچوں کی دوستی کروائیں اور اپنے آپ کو بھی اس سے جوڑیں۔ ہماری استغفر اللہ سیریز کو جوائن کریں اور ہمارے چینل پر ہر آنے والی ویڈیو جو استغفر اللہ سے جڑی ہوئی ہے، ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں، ان سب کو دیکھیں اور ڈیلی اس کو 7000 ٹائمز پڑھیں، کیونکہ جو میری آج کی ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کتنی دفعہ پڑھنے کو پریفر کرتی ہوں۔ میرے حساب سے اس کو استغفر اللہ کو ڈیلی 7000 ٹائمز اگر آپ پڑھیں گے، جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی تو ہی آپ کے بڑے بڑے چینجز آئیں گے آپ کی لائف میں۔ انشاءاللہ میں دوبارہ پھر آؤں گی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے اینگل کے ساتھ، استغفر اللہ کے نئے فائدے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔